الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین بلغ العلا بکمالہ کاشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محترم سامعین حضرات، سورہ الفاتحہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور اس کی پہلی 3 آیات پر بات ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے کہا کہ وہ رب کہتا ہے کہ یہ سورت میرے اور بندے کے درمیان ہے، اس کا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا حصہ بندے کے لیے، کہ جب انسان یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو وہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو پھر بندہ اللہ کی صفات کا اقرار کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے مالک یوم الدین کہ وہ روز جزا کا مالک ہے، پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں تک جو حصہ ہے وہ اللہ کے لیے ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ باری تعالیٰ تیرے لیے ہی ہیں ساری تعریفیں، تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے، تو ہی مالک ہے آخرت کے دن کا۔ پھر اس کے بعد فرمایا ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد انسان جو ہے وہ اپنے لیے دعا مانگتا ہے تو رب کائنات فرماتا ہے میرے بندے جو تو نے مانگا تجھے عطا کیا جائے گا۔ ایاک نعبد، اس لفظ پر بات کرتے ہوئے مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ رب کائنات نے یہاں پر نعبد کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بلکہ فرمایا ایاک نعبد کا، پہلے اللہ کا ذکر ہوا، اللہ رب العزت کا ذکر پہلے ہوا، ایاک تیری ہی نعبد ہم عبادت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین اکرام کہتے ہیں کہ بسا اوقات انسان جو ہے اس کو نعمتیں ملتی ہیں، کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اس پر تکالیف آ جاتی ہیں، جب بندے کو نعمتیں ملیں اگر تو وہ اس نعمت کے اندر مگن ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ تکبر کی طرف چلا جاتا ہے، پھر جب نعمت اس سے دور ہوتی ہے تو پھر اس کو ملال ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب انسان پر آزمائش آتی ہے تو انسان تکلیف کے اندر ہوتا ہے، اگر تو وہ اس تکلیف کو دیکھے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کی توجہ اس طرف ہو کہ مجھے میرے مالک نے آزمائش کے اندر مبتلا کیا ہے تو پھر انسان کی تکلیف جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے، پھر انسان پریشان نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نا جے کر میرا ماہی دکھاں وچ خوش تے میں سکھاں نو چلے ڈاواں، کہ اگر میرا مالک جو ہے مجھے دکھوں میں رکھنا چاہتا ہے تو پھر مجھے جو سکھ ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اصل میں جب ایاک کا کہا تو انسان نے اپنی ذات کی نفی کی، پہلے اللہ کی ذات کو لے کے آیا، اپنا ذکر اس نے بعد میں کیا، کہا ایاک یا اللہ تیری ہی نعبد ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پر مفسرین اکرام نے ایک اور بڑا لطیف نکتہ لکھا، انہوں نے کہا یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، اپنی اپنی فضیلت کی بات ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو خطاب ہوا تو خالق کائنات نے قوم کو کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَتِي، میری نعمت کو یاد کرو، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات ہوئی تو خالق کائنات نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔
موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے بات ہوئی تو خالق کائنات نے فرمایا میری نعمتوں کو یاد کرو، یعنی اسباب کی بات ہوئی۔ لیکن جب امام الانبیاء کی امت کا ذکر ہوا تو کہا میری نعمتوں کو نہیں، مجھے یاد کرو۔ تو اس کا مطلب اس امت کا تعلق جو رب کائنات کی ذات کے ساتھ ہے وہ پچھلی امتوں کی نسبت مضبوط ہے، کہ انہیں درمیان میں اسباب یاد دلوانے پڑے کہ اللہ نے تم پر یہ مہربانیاں کی ہیں۔ یہاں پر رب کائنات نے اسباب کی بات نہیں کی، کہا مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ براہ راست ایک ڈائریکٹ تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ قائم کیا گیا۔ پھر مفسرین کرام نے لکھا کیا کہ لفظ استعمال ہوا نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں۔ عابدو کا ذکر نہیں ہوا کہ میں عبادت کرتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین کرام نے کہا ایک تو جب ہم یہ کہیں کہ میں عبادت کرتا ہوں تو اس کے اندر لفظ میں آ جاتا ہے، اس میں تکبر آ جاتا ہے کہ انسان کہے جی میں عبادت کرتا ہوں، فرمایا نعبدو میں نہیں، ہم عبادت کرتے ہیں۔ دوسری وجہ مفسرین اکرام نے یہ بیان کی کہ انسان کے اعمال ناقص ہوتے ہیں، انسان کے اعمال جو ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کو پیش کیا جائے۔ جب اس نے کہا نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں تو اس میں اجتماع آ گیا، زیادہ لوگ آ گئے۔ جب زیادہ لوگوں کی بات ہوئی تو پھر ظاہر ہے اس میں اللہ کے نیک بندے بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ہم عبادت کریں تو اللہ اس میں سے چن لے، کسی کی عبادت کو تو قبول کرے کسی کو نہ کرے۔ فرمایا نعبدو ہم سارے کرتے ہیں، یا اللہ ہماری اجتماعی عبادت کو قبول فرما۔ یعنی جن لوگوں کے اعمال ناقص ہیں، جن کے اندر کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، تو رب کائنات کی بارگاہ میں جب ہم کہتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں تو خالق کائنات اچھوں کے بدلے ناقص اعمال والوں کے اعمال کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گھر کے اندر نماز پڑھتے ہو تو تمہیں ایک نماز کا ثواب ہوتا ہے، جب تم مسجد میں آ کر پڑھو تو بعض روایات کے اندر 25 اور بعض روایات میں 27 نمازوں کا ملتا ہے، کہ مسجد میں آؤ تو اللہ 27 نمازوں کا ثواب دیتا ہے۔ جامعہ مسجد میں چلے جاؤ تو 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد اقصیٰ کے اندر نماز پڑھو تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور فرمایا جو میری مسجد کے اندر نماز پڑھے اسے بھی 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور جو اللہ کے گھر مسجد حرام کے اندر نماز پڑھے گا رب کائنات اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جگہوں کی فضیلت ہے، گھر کی نسبت مسجد اللہ کا گھر افضل ہے، عام مسجد کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد افضل ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسری اس میں وجہ یہ ہے کہ اجتماع زیادہ ہو جاتا ہے، جہاں پر اجتماع زیادہ ہوگا وہاں پر اللہ کے نیک بندے بھی زیادہ ہوں گے، اور جہاں پر اللہ کے نیک بندے زیادہ ہوں گے اللہ ان نیکوں کے وسیلے سے جو گناہ گار ہیں ان کے اعمال کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ جو عبد ہے عبادت ہے، عبادت کے بارے میں مفسرین اکرام نے کہا کہ عبادت نہایت تعظیم کو کہتے ہیں، کہ تعظیم کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہ عبدیت ہے، اس سے آگے تعظیم نہیں ہو سکتی، اور عبادت صرف اللہ رب العزت کو روا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ جن جن اعمال کو ہم عبادت سمجھتے ہیں وہ سارے اللہ کے لیے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں اقرار ہو رہا ہے کہ یا اللہ تو سارے جہانوں کا رب ہے، یا اللہ تو رحمان بھی ہے، یا اللہ تو رحیم بھی ہے، یا اللہ تو یوم جزا کا مالک بھی ہے۔ جب سارا کچھ ہے تو یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی سب سے زیادہ تعظیم بھی ہم تجھی کی کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مدد بھی تو ہی سے مانگتے ہیں۔ یہاں میں ایک بات جو ہے وہ کھلے لفظوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بسا اوقات ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کچھ اعمال ایسے شروع کر دیتے ہیں کہ جنہیں ہم کسی اور کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ اعمال خاص اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ اگر میں کھل کے بات کروں تو ہمارے ہاں جو بزرگ ہیں انہیں میں نے دیکھا کہ اکثر بزرگ جو ہیں وہ مغرب کی نماز کے بعد نوافل ادا کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ یہ نفل کس کے لیے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ بی بی فاطمہ کے لیے ہیں۔
یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے وہ نوافل ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں یہ معروف ہے کہ جی داتا صاحب دیگ جو ہے وہ تقسیم کرنی ہے۔ دیگ کس کے لیے؟ داتا صاحب دینا دی دیگ۔ نظر و نیاز، نماز پڑھنا، یہ ساری عبادتیں ہیں، اور عبادت جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ یہ جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں اس میں احسن جو نیت ہے، بہتر نیت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نوافل اللہ کے لیے پڑھتے ہیں لیکن اس کا ثواب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایصال کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم جو کھانا تقسیم کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں لیکن اس کا ثواب جو ہے وہ اہل مزار کے لیے ہوتا ہے۔ اس بات پر میں کھل کے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ بسا اوقات جو نظریات ہیں ان میں تھوڑا ٹیڑھا پن پیدا ہو جاتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ براہ راست اوروں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ایک شعر ہے، بابا شاہ جمال پتر دے رتا لال۔ اب اولاد دینا اللہ کا کام ہے، اللہ کی ہی شان ہے۔ مفتی اکمل صاحب بڑی خوبصورت ایک دن انہوں نے بات کی، ان سے کسی نے پوچھا آپ یہ بتائیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے؟ تو مفتی صاحب کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنے اختیارات دے رکھے ہیں کہ اگر ہم ان سے مانگے تو وہ دے سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ سے مانگنا چاہیے، یہ شان اللہ کی ہے۔ تو اولیاء کرام، اولیاء اعظام، ان کی تکریم جو ہے یہ لازم ہے، کیونکہ ولی اللہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، لیکن ان سے مانگنا یہ جو ہے شریعت کے اندر جائز نہیں۔ شریعت کے اندر جو چیز جائز قرار دی گئی وہ وسیلہ ہے کہ ان کے وسیلے سے مانگے جب کسی بھی مزار پر حاضر ہوں، کیونکہ جہاں پر اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہاں پر اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ خالق کائنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرم سے مسجد اقصی کی طرف۔ مقصد کیا ہے؟ قرآن نے فرمایا تا مسجد اقصی کے گرد جو اللہ کی نشانیاں وہ دکھائی جائیں۔ اب مفسرین بارکنا حولہ، کہ وہ مسجد جس کے گرد برکتیں ہیں اور وہاں پر جو اللہ کے بندوں کی نشانیاں وہ دکھائی جائیں۔ تو مفسرین اکرام نے اس پر تبصرہ کیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں جو ہیں وہ مسجد کے اندر ہوتی ہیں جہاں پر لوگ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن مسجد اقصی کے بارے میں رب کائنات کہتا ہے کہ بارکنا حولہ، اس کے گردا گرد برکتیں ہیں۔ تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مسجد کے گرد اللہ کے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبریں ہیں، تو جہاں پر اللہ کے نیک بندوں کی قبریں ہوتی ہیں وہاں پر رب کائنات کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو جہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہاں پر دعا کرنا دعا میں کی قبولیت میں اضافہ کرتا ہے، جلدی دعا جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور وسیلے کا جواز یقیناً احادیث کے اندر بھی موجود ہے۔ امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب ان سے خطا ہو گئی، یہ بات میں عرض کیے دیتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے لفظ غلطی استعمال نہیں ہو سکتا، لفظ خطا جو ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے، غلطی انبیاء علیہ السلام سے نہیں ہوتی۔ خطا یہ ہوتا ہے کہ مقصد کچھ اور ہوتا ہے، حاصل کچھ اور ہو جائے، غلطی تو ہوتی ہے جو گناہ کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، کہنے لگے یا اللہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ اور قریب بندے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ شرف حاصل ہوا جو پہلے کسی کو نہیں ملا کہ جب چاہتے جس وقت چاہتے اپنے رب سے ہم کلام ہو جائے کرتے۔ تو کہنے لگے یا اللہ میں آدم علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات آدم علیہ السلام سے کروائی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے آدم اللہ رب العزت نے آپ کو بڑا شرف عطا فرمایا کہ آپ کو فرشتوں نے سجدہ کیا، تو آپ نے کیا کیا جس کام سے اللہ نے روکا آپ نے وہ کام کیا؟ یہ وہ سوال ہے کہ جو عام ذہنوں کے اندر بھی ابھرتا ہے۔ کئی لوگ بھی یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جی دیکھیں اگر آدم علیہ السلام دانا نہ کھاتے تو ہم آج بھی جنت میں ہوتے، حالانکہ یہ جملہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔
انبیاء علیہ السلام کی شان میں یہ گستاخی ہے کہ جی آدم علیہ السلام نے معاذ اللہ جو ہے وہ صحیح کام نہیں کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی آپ نے یہ کیا کیا کہ اللہ نے آپ کو اتنا شرف عطا فرمایا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے اب موسیٰ کلیم اللہ، رب کائنات نے آپ کو بڑا شرف عطا فرمایا ہے کہ آپ جب چاہتے ہیں اس سے کلام کر لیتے ہیں، کلیم اللہ آپ کا جو ہے وہ مقام ہے۔ تو آپ مجھ سے اس بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ جس کا فیصلہ رب کائنات نے میری تخلیق سے پہلے ہی کر دیا تھا۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہی نہیں تھا، لوح محفوظ پر یہ لکھ دیا گیا تھا کہ اس طرح میں دنیا کو جو ہے وہ بساؤں گا۔ تو میں بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جب دنیا میں آئے حضرت آدم علیہ السلام، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ میں محمد علیہ السلام کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، میری دعا کو قبول فرما، میری توبہ کو قبول فرما۔ تو خالق کائنات نے پوچھا اے آدم آپ محمد کو کیسے جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ جب تو نے میری جسم کے اندر روح کو ڈالا، میں نے نگاہ کو اٹھا کر دیکھا تو تیرے عرش کے نیچے لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں جان گیا کہ یہ کوئی ضرور عظمت والی ذات ہے کہ جس کے نام کو رب کائنات نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ گیا۔ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی سے بھی وسیلہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک صحابی رسول آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نبینہ ہوں، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں رب کائنات مجھے آنکھیں عطا فرما دیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی تم اس کو چھوڑ دو، یہ بات نہ کرو، تمہارے حق میں بہتر ہے، لیکن اگر تم پھر بھی آنکھوں کے طلبگار ہو تو میں تمہیں طریقہ بتا دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم نہیں میں دنیا کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ دعا کریں میرے لیے کہ رب کائنات مجھے آنکھیں عطا فرما دے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی اس طرح کرو 2 رکعت نفل نماز ادا کرو، اور نفل نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں محمد علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، مجھے آنکھیں عطا فرما دے۔ تو انہوں نے دعا مانگی تو رب کائنات نے ان کی بینائی کو لٹا دیا۔ تو کثیر روایات وسیلے کے جواز کے اندر مل جاتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے، لٹک جاتی ہے، اوپر جاتی نہیں ہے جب تک کہ آقا علیہ السلام پر درود نہ پڑھیں۔ جب درود پڑھتے ہیں تو پھر وہ دعا جو ہے وہ آسمان کی طرف جو ہے وہ پرواز کرتی ہے۔ تو براہ راست کسی سے مانگنا یہ درست نہیں، ہاں ان کا وسیلہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں چلا سیدھے راستے کی طرف چلا۔ اب لفظ اہدنا ہدایت پر مفسرین اکرام نے تفصیل بیان کی، انہوں نے کہا ہدایت کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ وہ کہ جو انسان کے اندر عقلی طور پر اللہ نے جو عقل عطا فرمائی وہ ہدایت ہے، جانوروں کے اندر بھی اللہ نے بذریعہ وحی میں ودیت کر دیا، یہ ہدایت کا پہلا درجہ ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جو بکری ہے وہ چارہ کھاتی ہے، گھاس کھاتی ہے، آپ بکری کو کبھی بھی گوشت کھاتے نہیں دیکھیں گے، آپ شیر کو کبھی بھی گھاس کھاتے نہیں دیکھیں گے۔ یہ جو اس کو ہدایت ملی کہ میں نے کیا کرنا ہے یہ اللہ کی طرف سے اس کو ملی، یہ ہدایت کا پہلا درجہ ہے۔ ہدایت کا دوسرا درجہ جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام اور کتابوں کے ذریعے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا نبی علیہ السلام آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتی ہیں۔ تو یہ دوسرا درجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام آئے، انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ کام کرو گے تو جنت ملے گی، یہ کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اس کے بعد تیسرا درجہ توفیق، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے۔ توفیق کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام تبلیغ کرتے ہیں، آسمانی کتابیں اترتی ہیں، لوگوں کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کے باوجود اگر دل نہیں بدلتا اسے توفیق ہی نہیں ہوئی، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ قرآن کے اندر جہاں پر نفی ہوئی کہ نبی علیہ السلام آپ لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتے، وہاں پر اس سے مراد توفیق ہے، اور جہاں پر فرمایا گیا کہ نبی علیہ السلام آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیں، وہاں پر لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے۔
تو توفیق آپ اس کی اگر کھلی مثال لیں تو تاریخ کے اندر آپ کو ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یا اللہ یا عمر بن خطاب عطا فرما یا عمر بن حشام عطا فرما، ان دونوں میں سے ایک دے دے۔ اب عمر بن خطاب جو ہے ان کا اللہ واقعہ ملتا ہے، سورہ طٰہٰ کی آیات کو سنتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، آ کر کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ عمر بن حشام کہتا ہے جو مرضی ہو جائے، حالات جیسے بھی ہو جائے، میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، بلکہ اس کے الفاظ تو یہاں تک ملتے ہیں کہ اس نے کہا محمد علیہ الصلوۃ والسلام آپ لوگ بہادر ہیں، جنگوں کے اندر آپ کے بڑے کارنامے ہیں، جرت دکھاتے ہیں، آپ فیاض ہیں، غنی ہیں، لوگوں میں مال تقسیم کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن جو بات اب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نبی ہیں، اگر ہم اس کو مان لیں تو ہمیشہ کے لیے آپ کے تابع ہو جائے گی، یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ اور کئی روایات ملتی ہیں، پیر کرم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت درج کی کہ ایک رات جو ابو جہل ہے وہ کعبہ کی اوٹ میں کروٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ایک طرف چھپ کے، رسول عربی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تلاوت کر رہے تھے اور وہ سننے آیا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرما رہے تھے، وہ سننے آیا ہے۔ صبح جب ہوئی تو گھاڑ کی طرف چلا تو ایک اور سردار مل گیا قریش کا، اس نے کہا کدھر سے آئے ہو؟ ابو جہل کہتا ہے تم کدھر سے ہو؟ بات کھلتی کھلتی پتہ چلا کہ ساری رات کعبے کے پاس بیٹھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے قرآن سنتے رہے۔ پھر وہ ایک دوسرے پر لعن طعن کرنا شروع ہو گئے کہ جی ہم جیسے بڑے لوگ اگر اس طرح کریں گے تو پھر جو ہے باقی قوم تو اسلام قبول کر لے گی، خبردار اب آئندہ یہ معاملہ نہیں کرنا۔ لیکن جب اگلی رات ہوتی ہے تو پھر وہ دونوں جو ہیں وہ چلتے کعبے کے پاس آ جاتے ہیں، مقصد کیا کہ قرآن سنے محمد عربی علیہ السلام کی زبان سے، کہ وہ چہرہ جس چہرے کو لوگ دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے، وہ زبان جس زبان سے قرآن سن کر لوگوں کی دل کی دنیا بدل جاتی تھی، ابو جہل نے کئی دفعہ سنا لیکن مسلمان نہیں ہوا۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ توفیق نہیں ہوئی، یہ توفیق اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اور ہدایت کا چوتھا درجہ جو ہے وہ جنت کی طرف رہنمائی ہے، کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھے راستے پر چلا۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اب جو بندہ نماز کے اندر کھڑا ہے، نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھے راستے کی طرف چلا، راستے پر ہے، اسی لیے تو نماز پڑھنے آیا نا، اب وہ کیا چیز مانگ رہا ہے؟ تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اب وہ دو چیزیں مانگ رہا ہے، ایک استقامت، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے نیکیوں پر استقامت عطا فرما، میں نماز پڑھنے آیا ہوں، اس نماز پر مجھے ہمیشگی عطا فرما، ایسا نہ ہو کہ کچھ وقت کے بعد دل کی دنیا بدل جائے اور میں نماز پڑھنا چھوڑ دوں، نہیں، یا اللہ میں ہمیشہ نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ دوسرا وہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے جنت کی طرف بھی لے جا، وہ سیدھا راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے مجھے اس راستے پر جو ہے وہ ڈال دیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہاں رب کائنات نے فرمایا کہ وہ راستہ کون سا ہے۔ قرآن کی بعض آیات دوسری آیات کی جو ہے وہ تفسیر بیان کرتی ہیں، فرمایا مجھے اس راستے پر چلا جس راستے پر تو نے اپنا، جن لوگوں پر تو نے اپنا انعام کیا۔ اور قرآن میں دوسری جگہ پر ارشاد ہوا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ کا انعام جن لوگوں پر ہوا وہ اللہ کے انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں اور وہ صالحین ہیں۔ اور آج ہم یہ جملے زبان سے ادا کر دیتے ہیں، بڑا آسان ہوتا ہے کہ یا اللہ ہمیں انعام یافتہ بندوں پر کے راستے پر چلا، لیکن ان لوگوں کا راستہ جو ہے کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا کہ وہ کتنا کٹھن راستہ تھا، کس قدر انہوں نے مشقت کے ساتھ اس راستے پر جو ہے وہ سفر کیا۔ آپ انبیاء علیہ السلام کی مثال لیں، موٹی موٹی ایک دو میں مثالیں دیتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہوئے، آپ لوگوں کو تبلیغ کرتے، لوگ آپ پر حملہ کر دیتے، اتنا مارتے کہ حضرت نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جایا کرتے۔ جب ہوش میں آتے تو پھر وہی بات کہ میں تمہیں اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہوں۔ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی اور بدلے میں 80 بندے مسلمان ہوتے ہیں۔ آپ اس شخصیت کی دل کی کیفیت کو تو سمجھنے کی کوشش کریں
کہ جو لوگوں کو مسلسل دعوت دیتا ہے، کوئی لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایک دائی جو ہوتا ہے، جو دعوت دینے والا ہوتا ہے، جو کوئی تحریک چلاتا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی خوشی اس کی تحریک کی کامیابی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال 80 بندے مسلمان ہوئے، تو اس کا مطلب ہے ایک سال میں بھی ایک بندہ مسلمان نہیں ہوا، تو آپ کے دل پر کیا گزرتی ہو؟ اور یہاں ہماری کیا کیفیت ہے؟ ہم واز کرنے جائیں اور اگر لوگ ہمیں پروٹوکول نہ دیں تو ہمارے بہت سے ساتھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہم نے آئندہ آنا ہی نہیں ہے، یہ لوگ تو ہماری بات جو ہے وہ توجہ سے سنتے ہی نہیں ہیں۔ کئی انبیاء علیہ السلام کی مثالیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، کوئی آسان کام تو نہیں تھا، اللہ نے کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھ دی، اور قربان جائیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظمت پر بھی کہ ایک لمحے کے لیے بھی رکے نہیں ہیں، کہا یا اللہ، اے میرے باپ، جو تجھے حکم ہوا اللہ کی طرف سے وہ پورا کر دے، تو مجھے صحابت قدموں میں پائے گا، صابرین میں سے پائے گا۔ ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے نہیں کہا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے رستے کی ہم جو ہے وہ طلب کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی بات کریں، یقیناً آپ کے عظمتیں اور آپ کے کمالات تو سب سے زیادہ ہیں۔ وادی طائف کے اندر انہوں نے آپ پر پتھر برسائے، آپ کے نالین مبارک خون سے بھر جاتے ہیں، جبریل امین آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم حکم کریں، آپ کا ایک اشارہ ہوگا پوری بستی کو قبر بنا دیں گے، پہاڑوں کے درمیان بند کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کے اندر ہیں، کرب کے اندر ہیں۔ ایک جسمانی تکلیف ہے کہ خون رس رہا ہے، ایک روحانی تکلیف ہے کہ روحانی طور پر پریشان ہے کہ یہ لوگ میری بات کیوں نہیں مانتے۔ اس کے باوجود آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل، میں اس لیے تو نہیں آیا کہ ان کے لیے بد دعا کروں، میں تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی شان والا بن کے آیا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ یہ نہیں تو ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا فرما جو اسلام قبول کر دیں۔ تو یہ وہ رستہ ہے جس کا ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، جس کی ہم طلب کر رہے ہیں۔ اور صدیقین کی بات کریں، وہ صدیقین کا مقام انبیاء علیہ السلام کے بعد ہے، یعنی جو قصبی عہدے ہیں، جو محنت اور مشقت سے، ریاضت سے، عبادت سے انسان مقام حاصل کر سکتا ہے، اس میں سب سے بلند مقام صدیقیت ہے۔ اس سے آگے مقام نبوت ہے۔ مقام نبوت جو ہے یہ وہبی عہدہ ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، جس سے اللہ چاہے اس سے ملتا ہے، اس کے علاوہ مقام نبوت کسی کو نہیں ملتا۔ تو اب جو ہے حضرت صدیق اکبر کی قربانیوں کی بات کریں تو درکنار ہے، بڑی دور کی بات ہے۔ اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہم ایک دن میں کتنے جھوٹ بول جاتے ہیں، ایک دن میں۔ تو ہم اگر یہ عہد کریں کہ ہم اس رستے پر چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کتنی اپنے زبان پر جو ہے وہ قابو رکھنا پڑے گا کہ نقصان ہوتا ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا۔ یہ کیفیت جب پیدا کریں گے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کریں گے نا، یا اللہ میں ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ اور شہداء تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان اللہ رب العزت کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ صالحین، اللہ کے نیک بندے جنہوں نے مسلسل جہاد کیا اپنے نفس کے خلاف، انہوں نے اپنی خواہشات کو خود پر غالب نہیں آنے دیا، ہم ان لوگوں کے رستے کی بات کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا غیر المغضوبی، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ غضب ہونے والے لوگ جو ہیں وہ قوم یہود ہیں، کہ یہودیوں پر رب کائنات نے اپنا غضب کیا ہے۔ علیہم الضالین، اور نہ وہ لوگ جن پہ جو گمراہ ہوئے۔ فرمایا جو گمراہ ہونے والے ہیں وہ نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، کہ عیسائی جو ہیں انہوں نے تثلیث کا نظریہ بنا لیا۔ انہوں نے کہا تین ملتے ہیں تو خدا بنتا ہے، تین علیحدہ ہو جائیں تو روح القدس باپ اور بیٹا بن جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت جبریل وہ ان تین خداؤں کے قائل ہیں، جبکہ اسلام جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی بھی ذات کی شرک کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ وہ صورت ہے کہ جس کا آدھا حصہ اللہ کے لیے ہے، آدھا حصہ جو ہے وہ بندے کے لیے ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں آمین۔ آمین کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کی حالت میں سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہتا ہے، جب یہ آمین کہتا ہے تب اللہ کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اگر اللہ کے فرشتوں کی اور نمازی کی آمین مل جاتی ہے تو رب کائنات اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خالق کائنات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔